ऐसा کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ارد گرد کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب والدین اس بات کو لے کر بچے پر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان پر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے مطمئن ہو کر بچے کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتحال ہی غلط ہیں۔ تو جس بچے پر آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، آخر اس پر کب تک آپ پابندیاں لگا کے رکھ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن وہ باہر جائے گا، باہر کے ماحول کو دیکھے گا، اس کو آبزرو کرے گا، اسے محسوس کرے گا۔ اب وہ اسے کس طرح سے آبزرو کرتا ہے، کس طرح سے اسے محسوس کرتا ہے، یہ اس پر منحصر ہے، اور یہی ہے اس کی اصل تربیت جو کہ والدین کو کرنی چاہیے۔ اب جو بچہ جس کی ابھی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ارد گرد کے ماحول سے کچھ برا ہی اڈاپٹ کرے گا، کیونکہ برے کام میں شروع میں مزہ آتا ہے، اس لیے بچے اسی طرف جاتے ہیں جس میں انہیں مزہ آ رہا ہو۔ لیکن اگر والدین کچھ ایسا کریں جس سے بچے خود ہی اچھی اور بری چیز میں فرق کر سکیں، وہ طریقہ سب سے بہتر ہے، اور وہ ہے اپنے بچے پر سختی کرنے کی بجائے انہیں اچھے برے میں فرق کرنا سکھائیے، ان کی عمر کے حساب سے ان کی اویئرنیس بڑھائیے، ان کی آگاہی کیجیے۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے، جس چیز کی انہیں ضرورت پڑتی جائے، وہ چیز انہیں مہیا کی جائے، انہیں سمجھائی جائے، اس اچھے برے میں فرق بتایا جائے اور اس فرق کی اہمیت بتائی جائے۔ پھر وہ باہر جائے گا، ماحول کو دیکھے گا، وہ خود اچھے اور برے میں فرق محسوس کر لے گا، اس فرق کو سمجھ جائے گا، پھر آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے گا، اس کا اپنا ایک اعتماد ہوگا خود پر۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہی ہوتے ہیں، کہ وہ جس کی بھی بات سنتے ہیں اسے سچا سمجھتے ہیں، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو دیکھے بغیر ہی۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی ایک رخ دکھایا جاتا ہے، اور یہ فرق کرنے کی خوبی سے ناواقف ہوتے ہیں، بالکل ہی محروم ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے بڑوں اور نوجوان ہوتے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کی۔ ان کا دماغ دو طرح سے سوچتا ہے، دو طرح کی چیزیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں پر پریکٹیکلی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں پر تھیوریکلی۔ جن پر پریکٹیکلی اثر انداز ہوتی ہیں وہ تھیوریکلی چیزوں کو زیادہ تر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جن پر پریکٹیکلی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں وہ تھیوریکل چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، وہ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گالی دیتا ہوا انہیں سنائی دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس ماحول میں ڈھلتے ہوئے وہ بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو سگریٹ نوشی یا ڈرنکنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ انہیں اس چیز کی شروع میں سنگینی کا علم نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے کے ساتھ رہ رہے کہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یقین مانیے 90% سے بھی زیادہ بچے اسی وجہ سے خراب ماحول میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، ورنہ کوئی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو نہیں لے جاتا کہ چلو میری طرح ہو جاؤ، جیسے میں خراب ہوں تم بھی خراب ہو جاؤ۔ بس کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوستی کی وجہ سے اور ایک ہی عمر کے ہونے کی وجہ سے بس اس کا ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ وہ بڑے نہیں ہوتے جو انہیں اچھے اور برے سے روکیں، انہیں اس فرق کی تمیز سکھائیں۔ اور دوسری جگہ وہ بچے ہوتے ہیں جو تھیوریکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان پر پریکٹیکل چیزیں زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو وہ دوسروں کے منہ سے سنتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، ان کے دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے، جو چیز جس سے بھی سنیں گے اچھی ہو یا بری، وہ ان کے دماغ میں بیٹھتی جاتی ہے اور پھر وہی ان کا حصہ بن جاتی ہے، ان کی لائف کا حصہ بن جاتی ہے، وہی ان سے پریکٹیکل بھی کرواتی ہے۔ پھر وہ پریکٹیکل چاہے اچھا ہو یا برا، یہ ان کی سوچ پہ منحصر ہے کہ انہوں نے اسے کس طرح سے لیا ہے۔ اب وہ اسے برے طریقے سے نہ لیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو ایسے ماحول میں ایسے حساب سے پالیں کہ ان کو فرق کرنا آسانی سے آتا ہو، وہ خود سمجھ جائیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ جو بچے، لڑکے، جوان یا بڑے تھیوریکلی سوچتے ہیں، ان پر دوسروں کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، جو کہ زیادہ تر لوگوں پر ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو نیگیٹو سوچتے ہیں یا کچھ بری خیالات کے لوگ ہیں، تاکہ آپ کی زندگی سے ایسے لوگ دور ہوں گے تو آپ کی اپنی ہی ایک اچھی سوچ بنے گی، آپ کی ایک مضبوط سوچ ہوگی، آپ کا ایک مقصد ہوگا، آپ کا ایک ویژن بنتا ہے جس سے جو کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، پھر وہی آپ اپنے بچوں میں مضبوطی سے منتقل کر دیتے ہیں،
اور وہ ان میں مزید پروان چڑھ کر سامنے نکلتا ہے، پھر وہ چاہے جیسے ماحول میں چلے جائیں انہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے بچوں کی تربیت کیجیے، ان پر سختی مت کیجیے۔ میں کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، میں نے جو آبزرو کیا میں وہ بیان کرتا ہوں، اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب فیصلہ ایز اے والدین آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ اب میرا بچوں کو یہ میسج ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے اپنے والدین سے اسے ڈسکس کریں، کیونکہ والدین سے بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے جب میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میں فوراً اپنے والدین سے بلا جھجک پوچھ لیا کرتا تھا، اور ایسا اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے ماحول ایسا دیا تھا کہ میں اپنی ہر بات ان سے شیئر کر سکوں۔ اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اپنے سے بات کرنے کی، انہیں کھلی بات کرنے کی اجازت دے دیں گے تو وہ بدتمیز ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ پہ ہے کہ آپ انہیں کتنی اجازت دیتے ہیں۔ جیسا آپ انہیں ماحول دیں گے، جیسی آپ ان کے ساتھ کنورزیشن بات چیت کریں گے، ان کی سوچ ویسی ہی بنے گی۔ آپ انہیں اتنی اجازت دیجئے کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کر سکے، اس سے باہر کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر باہر کسی سے وہ سیکھیں گے، وہ طریقہ اسے آئے نہ آئے، ایسے والدین آپ اسے اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ ہر چیز اپنے والدین سے شیئر کریں، والدین کو چاہیے کہ کھلے دل سے ان کے ہر مسئلے کا حل سوچیں۔ باقی فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔